بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب بھی کوئی ملک ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو دور رس نتائج کا حامل ہو تو ایسے میں پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے متضاد خیالات اور ایجنڈے رکھنے والے لوگ اور لابیاں متحرک ہوتی ہیں، بہت کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ اس وقت 40 سال پرانی افغان جنگ کا خاتمہ ایک ایسا عالمی تنازع ہے جس میں کئی ممالک اشروں سے الجھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اس جنگ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور ہزاروں جانوں کی قربانی دی ہوئی ہے۔ اس قسم کے تنازعوں میں جب فریقین مذاکرات کے ذریعے کسی حل کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے 14 طبق روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں عظیم تضادات کو تھامے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے عہد ساز فیصلے کرنے والے حکمران مسلسل متضاد گروپوں کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ امریکہ طالبان مذاکرات کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ بھارت ایک سال تک خاموشی سے تماشا کرتا رہا، ایک خام خیالی ہے۔ پاکستان نے ان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ایک بھاری قیمت ادا کی ہے۔ 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات کے بعد اسلام آباد میں گیم از اوور کا تاثر قائم ہو گیا۔ ایک عظیم فتح کی خوشی نے سب کو سرشار کر دیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں۔ ہمارے اس لمحہ خوشی میں نریندر مودی نے اسرائیل کی مدد سے واشنگٹن میں پردے کے پیچھے ایسی مہم شروع کی جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بدحواس کر دیا اور وہ کیمپ ڈیوڈ کی طرف جاتے جاتے نئی دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ امریکی خفیہ ایجنسی پہلے ہی سے اس امن معاہدے کی مخالفت کر رہی تھی۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی اس پر دستخط کرنے سے انکار کر چکے تھے۔ یوں بھارت، اسرائیل اور CIA نے مل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوفزدہ کر دیا۔ اور اس کی اہم ترین دلیل یہ تھی کہ مورخین اسے ایک ایسا معاہدہ قرار دیں گے جس میں ایک مسیحی عالمی طاقت نے اسلام کی فتح کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ یوں کابل میں طالبان کی فاتحانہ واپسی اسلام کی جیت اور مسیحیت کی شکست بن جائے گی۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ طالبان اور اشرف غنی حکومت کسی بھی صورت ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں گے اور افغانستان میں عراق کی طرح خانہ جنگی جاری رہے گی، جس کے نتیجے میں امریکہ کو اپنی افواج واپس بھیجنا پڑے گی۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان ایک ایسی علاقائی طاقت بن کر ابھرے گا جو رفتہ رفتہ چین کے ساتھ مل کر امریکہ کو مکمل طور پر اس خطے سے نکال دے گا۔ صدر ٹرمپ اور اس کے مصاحبین نے اس معاہدے کے مخالفین سے یہ ضرور پوچھا ہوگا کہ واپسی کا راستہ کس طرف سے ہے، یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ صدر امریکہ کو ان اہم سوالات کے شافی جوابات مہیا کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کے لیے جو دلائل دیے گئے ہیں، امریکی میڈیا نے ان کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جو معاملات پردے کے پیچھے طے ہوتے ہیں اور جن کا قومی سلامتی کے امور سے گہرا تعلق ہوتا ہے، امریکی میڈیا اس وقت تک ان پر رائے زنی نہیں کرتا جب تک یہ راز کی باتیں لیک ہونا شروع نہ ہو جائیں۔ جب کوئی محرم راز اندرون خانہ کسی بھی وجہ سے میڈیا سے رابطہ کرتا ہے تو پھر حالات کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ امریکی میڈیا فی الحال طالبان مذاکرات کی ناکامی کی وجہ تسمیہ بیان کرنے سے پردہ برت رہا ہے، مگر بھارتی اخبارات نے دھیرے دھیرے یہ راز اگلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 80 لاکھ جیتے جاگتے انسان 45 دنوں سے اپنے گھروں میں مقید ہیں۔ اب تو مسلمان دشمن نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی شور مچانا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک آدھ نے تو کشمیریوں کی نسل کشی یا جینوسائیڈ کے امکانات کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے وقت مودی کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک اس عاطف فشاں کے دہانے کو بند نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین کرام، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے کشمیر کے ادغام کا فیصلہ سوچے سمجھے بغیر کر دیا۔ بی جے پی، RSS اور شیو سینا کے پاس یقیناً حکمت عملی موجود ہے،
اس کے پہلے مرحلے میں رائے عامہ کو اس منصوبے کے حق میں ہموار کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس ایکشن پلان کے دوسرے مرحلے میں کشمیریوں کی زیر حراست قیادت سے خفیہ مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کی قیادت، جو کہ ہو سکتا ہے پہلے ہی سے آن بورڈ ہو، ان کو پیغام دیا جائے گا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کر کے اسے یونین ٹیریٹری کی بجائے ایک ریاست کی حیثیت دے دی جائے گی، اور بیرونی لوگوں کو کشمیر میں جائیداد خریدنے کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ اس کے بدلے میں اہل کشمیر کو بھارت سے الحاق کی شرط تسلیم کرنا ہوگی، ورنہ وہ غیر معینہ مدت تک 9 لاکھ بھارتی فوج کے حصار میں رہیں گے۔ ناظرین کرام، کشمیر کے لوگ بھلے یہ پیشکش مسترد کر دیں، مگر اس گفت و شنید کی آڑ میں مودی کو ایک اچھا خاصا وقت مل جائے گا، اور دوسری طرف وہ دنیا کو اپنے امن پسند ہونے کا یقین بھی دلا دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اس منصوبے کی حمایت کر دی تو پھر مودی کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس ایکشن پلان کے تیسرے مرحلے میں طالبان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے گا۔ ممتاز بھارتی تجزیہ نگار اور دفاعی امور کے ماہر پروفیسر علی احمد نے 13 ستمبر کے کشمیر ٹائمز میں لکھا ہے کہ نئی دہلی کے پاس افغانستان کی اینڈ گیم میں واپس آنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ مودی کو صرف طالبان کو گلے لگانا ہوگا، انہیں یقین دلانا ہوگا کہ پاکستان جس معاہدے پر دستخط نہیں کرا سکا، انڈیا اسے اس لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ سے منظور کروا لے گا کہ نریندر مودی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ذریعے وائٹ ہاؤس، CIA اور پینٹاگون کو قائل کر لیں گے۔ طالبان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ اسلامی اور یورپی ممالک بھی نریندر مودی سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ایکشن پلان کا اہم نقطہ یہ ہے کہ اسے امریکہ کی آشیرواد حاصل ہوگی۔ اس وقت نریندر مودی کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح طالبان کو اوسلو میں ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات پر راضی کیا جائے۔ اشرف غنی حکومت اور طالبان ایک مرتبہ بات چیت شروع کر دیں تو پھر مودی دنیا کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ بھارت ہی ایک ایسی طاقت ہے جو افغان جنگ کو نہ صرف ختم کرا سکتی ہے بلکہ افغانستان میں مستقل امن کی ضمانت بھی دے سکتی ہے۔ اس ایکشن پلان کے بارے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اپنے پرانے اور قابل اعتماد دوست پاکستان سے بے وفائی پر آمادہ ہو جائیں گے؟ اس کا جواب مودی کے منصوبے کے مطابق یہ ہے کہ طالبان کو یقین دلایا جائے گا کہ آگے چل کر چین اور پاکستان دونوں کو اس نئے امن معاہدے میں شامل کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے گا۔ اس تنظیم نے روس، چائنا، پاکستان اور انڈیا شامل ہیں۔ اس میں افغانستان کی ممبرشپ کی درخواست زیر غور ہے۔ اس فورم پر بھارت اپنے حلیف امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ پاکستان اگر یہ حل قبول نہیں کرتا تو اسے مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر تناؤ کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ کی ناراضگی اس کے علاوہ ہوگی۔ بھارتی تجزیہ نگار کی رائے میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اسلام آباد کو افغانستان میں سہولتیں دے کر کشمیر میں اسے بھارت کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ قابل عمل ہے یا نہیں؟ ہر دو صورتوں میں اب بھارت کی افغانستان میں واپسی نوشتہ دیوار ہے۔ اس نے ابھی سے پاکستان کی مغربی سرحدیں گرم کرنا شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف واشنگٹن میں اسلام آباد کو آج بھی افغان جنگ کا ایک طاقتور حریف ماننے والوں کی کمی نہیں۔ نارتھ کیرولانا کے بااثر ریپبلکن سینیٹر لینڈزے گراہم نے چند روز پہلے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ پاکستان کی شمولیت کے بغیر کوئی امن معاہدہ دیر پا نہ ہوگا۔ اسلام آباد مغربی ممالک میں اپنے سفارتکاروں کو متحرک کر کے نریندر مودی کا راستہ روک سکتا ہے، مگر اس کے لیے تقریریں اور نعرے بازی چھوڑ کر ایک مؤثر سفارتی جنگ لڑنا ہوگی۔